لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے۔ یہ مہینہ نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ مومن مسلمان سارا سال اس مہینے کی تیاری اور انتظار میں گزارتے ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کے اندر مسلمانوں کے لیے بڑی برکات اور بہت بڑی خیر رکھی ہے۔ تو آج کے اس درس کے اندر رمضان المبارک کے حوالے سے چند چیزیں عرض کی جائیں گی۔ سب سے پہلی چیز کہ رمضان المبارک کے روزے کب فرض ہوئے، اور اسی طرح ان روزوں کا مقصد کیا ہے، اور روزوں کا مقصد جو ہے وہ تقویٰ ہے، اور تقویٰ کی اہمیت کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تقویٰ کی کیسے تعلیم دی، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے خود کس طرح جو ہے وہ تقوی کو طلب کیا۔ تو سب سے پہلی چیز کہ رمضان المبارک کا مہینہ، اس کے روزے شعبان 2 ہجری میں فرض ہوئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 9 رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں رمضان المبارک کے 9 ماہ روزے رکھے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ 2 ہجری پہ فرض ہوئے اور 11 ہجری میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہے۔ تو اس طرح کل 9 رمضان المبارک بنتے ہیں، جیسا کہ امام نووی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المجموع میں بیان کیا۔ رمضان کا معنی کیا ہے؟ رمضان را میم لاد سے نکلا ہے، را میم لاد سے بنا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے سخت گرمی، سخت گرمی۔ تو رمضان المبارک میں روزہ دار بھوک اور پیاس کی شدت محسوس کرتا ہے، تو اس لیے اسے رمضان کہا جاتا ہے۔ اور بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ رمضان المبارک، کہ رمضان رمضاء ان سے مشتق ہے، اور رمضاء اس سے مشتق ہے۔ اس کا نام رمضان اس لیے رکھا ہے کہ عرب کے لوگوں نے جب پرانی لغت سے مہینوں کے نام منتقل کیے تو انہی اوقات اور زمانوں کے ساتھ موسوم کر دیا، یعنی انہی اوقات اور زمانوں کے ساتھ ان کے نام رکھ دیے جن اوقات اور زمانے میں اس وقت وہ واقع ہوئے تھے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ سخت گرمی کے موسم میں آیا تھا، تو اس لیے اس کا نام جو ہے وہ رمضان رکھ دیا۔ لیکن رمضان المبارک کا مہینہ اب مختلف طریقوں سے مختلف مہینوں میں مختلف ایام میں آتا ہے۔
تو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے، امت مسلمہ کے لیے، اس کے روزے جو ہے وہ فرض کیے ہیں، اور اللہ نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ یہ روزے جیسے ہمارے اوپر فرض ہیں، ہم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے، لیکن ان کے روزوں میں اور ہمارے روزوں میں کچھ فرق بھی ہے۔ مثلا یہ فرق ہے کہ پہلے لوگ، ان کا جو روزہ ہوتا تھا وہ 8 پہر کا ہوتا تھا، یعنی وہ افطار کے بعد جب سو جاتے تو اس کے بعد ان کا روزہ پھر شروع ہو جاتا، پھر وہ سحری وغیرہ کا ان کے لیے حکم نہیں تھا، جبکہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے 4 پہر کا یعنی ایک دن کا روزہ جو ہے وہ اللہ نے فرض کیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے لیے، امت مسلمہ کے لیے آسانی ہے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ، اس کی آمد ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو رمضان المبارک کے بارے میں، اس کے اندر نیکیوں کے بارے میں ترغیب دیا کرتے تھے۔ چنانچہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے ایمان کی حالت میں اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے رمضان المبارک کے روزے رکھے، اللہ رب العالمین اس کے گزشتہ تمام کے تمام گناہ جو ہے وہ معاف فرما دیں گے۔ اور اسی طرح قیام رمضان کے بارے میں یہ حدیث تھی۔ دوسری حدیث صیام رمضان کے بارے میں بھی ہے کہ جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، اس میں ہے رمضان المبارک کا قیام کیا، دوسری میں ہے کہ جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کی حالت میں، یعنی ایمان بندہ مومن ہو اور ثواب کی نیت سے روزے رکھے، دکھلاوا مقصود نہ ہو، تو اللہ رب العالمین اس کے تمام گناہ جو ہے وہ معاف کر دیں گے۔ اور اس مہینے میں اللہ رب العالمین جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں، جیسا کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہ حدیث بیان کی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیطان اور سرکش جن ان کو جکڑ دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک پکارنے والا پکارتا ہے، اے خیر کے طالب متوجہ ہو جا، اے خیر کو چاہنے والے متوجہ ہو جا، اور شر کے چاہنے والے، شر کو طلب کرنے والے اب رک جا۔ تو یہ اعلان ہوتا ہے، ایک منادی جو ہے وہ اعلان کرتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ رمضان المبارک کا اہتمام کریں، اس کا خیال کریں، اور اس کے اندر جو نعمتیں اور برکتیں ہیں ان کے حصول کی کوشش کریں۔ تو پہلے عرض کیا تھا کہ رمضان المبارک کے روزے کا جو مقصد ہے وہ تقوی ہے، روزوں کا مقصد تقوی ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، یہاں ایمان والوں کی شرط لگا دی، قید لگا دی کہ روزے جو مقبول ہیں، قبول کیے جائیں گے، وہ اہل ایمان سے قبول کیے جائیں گے۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تقوی کا معنی کیا ہے؟ تقوی وہ قافیہ سے بنا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بچاؤ اختیار کرنا، اپنے آپ کو بچانا۔ اور اس کا معنی سمجھنے کے لیے ایک واقعہ جو امام قرطبی رحمہ اللہ نے تفسیر قرطبی میں بیان کیا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے تقوی کے بارے میں پوچھا، تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا آپ کبھی کانٹوں والے راستے میں چلے ہیں؟ کیا کبھی خاردار راستے پہ آپ چلے ہیں؟
تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا ہاں وہاں تو میں چلا ہوں. تو انہوں نے فرمایا تو پھر آپ نے کیا کیا؟ تو وہاں پہ چلنے کے لیے آپ نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں وہاں بہت محتاط ہو کر چلتا ہوں، میں احتیاط کرتا ہوں، کپڑے سمیٹ لیتا ہوں. تو ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تو یہی تقوی ہے کہ دنیا میں اپنے آپ کو سمیٹ کر احتیاط سے چلو تاکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں، گناہ میں کہیں واقع نہ ہو جاؤ. تو یہ تقوی ہے. تو بعض نے کہا کہ خلی الذنوب صغیرها وکبیرها ذاک التقى واصنع کماش فوق ارض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغیرة ان الجبال من الحصى. مطلب یہ کہ چھوٹے گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور بڑے گناہوں کو بھی چھوڑ دو، یہ تقوی ہے. اور کانٹوں والی زمین پر چلنے والے آدمی کی طرح کرو جو اس چیز سے بچتا ہے جو اس کو نظر آ رہی ہے، جو وہ دیکھتا ہے. لا تحقرن صغیرۃ، کسی چھوٹی سی نیکی کو بھی حقیر مت سمجھو، کیونکہ پہاڑ یہ کنکریوں سے بنتے ہیں، کنکریوں سے بڑے بڑے پہاڑ بنے ہوئے ہیں. تو یہ تقوی کا معنی ہے کہ تقوی انسان اپنے آپ کو گناہوں سے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچا کر چلتا رہے. تقوی کی اہمیت کیا ہے؟ تقوی کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور بہت سی قرآن مجید کی آیات اور احادیث جو تقوی کی اہمیت پر دلالت کرتی ہیں. تو ان میں سے چند ایک قلت وقت کے پیش نظر چند ایک جو ہے وہ بیان کریں گے. کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تقوی کی اہمیت اس بات سے واضح ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمام انسانیت کو تقوی کا حکم دیا کہ تمام انسان تقوی اختیار کریں. چنانچہ قرآن مجید میں سورہ نساء میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ ہم نے تمہیں اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے جن کو ہم نے کتاب دی، ہم نے تمہیں تقوی کا حکم دیا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام رسولوں کو اسی تقوی کا حکم دیا. چنانچہ اللہ رب العالمین سورہ مومنون میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم وان هذه امتکم امة واحدة وانا ربکم فاتقون. کہ ان دو آیات میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اے رسولو، اے میرے انبیاء، تم پاک چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال کرو. تمہارے اعمال کو میں جانتا ہوں، جو تم عمل کرتے ہو ان کو میں خوب جانتا ہوں، اور یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، اس لیے تم میرا تقوی اختیار کرو. اور پھر یہ تمام رسولوں کو حکم تھا. اللہ رب العالمین اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص بھی تقوی کا حکم دے رہے ہیں، خاص تقوی کا حکم دے رہے ہیں. یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین. سورہ احزاب کی ابتدا ہے. اللہ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کا تقوی اختیار کیجئے اور کافروں اور منافقوں کی پیروی مت کیجئے. اور اسی طرح اس امت کی سب سے عظیم ہستیاں صحابہ اکرام اور ازواج مطہرات ہیں. تو اللہ رب العالمین نے ازواج مطہرات کو بھی تقوی کا حکم دیا. واتقین اللہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا. کہ اے انبیاء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، یقیناً اللہ تعالی ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں. اور اسی طرح اور بھی بہت ساری آیات ہیں، لیکن وقت کی قلت کے پیش نظر ہم آگے بڑھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جو انبیاء بھیجے، رسولوں کو جو مبعوث کیا، ان کو بھی اللہ نے یہی حکم دیا کہ توحید کے ساتھ اپنی قوموں کو تقوی کا حکم دو. چنانچہ سورہ شعراء کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون. کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے پیغمبروں کو جھٹلایا جبکہ ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے ان سے فرمایا کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے.
یقیناً میں تمہاری طرف امانت دار رسول ہوں۔ اسی طرح ہود علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کذبت عاد المرسلین اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون۔ اسی طرح صالح علیہ السلام کے بارے میں۔ تو اس لیے یہ تقوی جو ہے انبیاء کی بنیادی دعوت میں سے تھا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ اکرام کو کئی مواقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام تقوی کی تلقین کرتے۔ چنانچہ خطبہ حاجہ جو اکثر جمعوں میں پڑھا جاتا ہے، اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات تلاوت فرمایا کرتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ اسی طرح یہ آیت تلاوت فرمایا کرتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ اور پھر صحابہ کرام کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسی تقوی کی تلقین کیا کرتے تھے۔ چنانچہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث بیان کی کہ وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع میں خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا۔ آپ نے فرمایا اتقوا اللہ ربکم وصلوا خمسکم وصوموا شہرکم وادوا زکاة اموالکم واطیعوا ذا امرکم تدخلوا جنت ربکم، کہ لوگو تم اپنے اللہ کا تقوی اختیار کرو جو تمہارا رب ہے، اپنی 5 نمازیں پڑھو، اپنے مہینے کے روزے رکھو، مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو، اور جو تم پر امیر بنایا گیا ہے اس کی اطاعت کرو، اپنے رب کی جنتوں میں داخل ہو جاؤ گے۔ اور اسی طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان کیا، اتق اللہ حیثما کنت، کہ ابو ذر تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اور اسی طرح اور بھی بہت ساری احادیث جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تقوی کی ہدایت دی، تقوی کا حکم دیا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام متقین کے سردار تھے، تمام اللہ سے ڈرنے والوں کے سردار تھے، لیکن اس کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے تقوی کا سوال کرتے ہیں، اللہ سے تقوی مانگتے ہیں۔ چنانچہ امام مسلم رحمہ اللہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا کرتے تھے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے تقوی کا سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے پاک دامنی کا سوال کرتا ہوں، اور میں تجھ سے غنا کا سوال کرتا ہوں۔ اور اسی طرح امام مسلم رحمہ اللہ نے ہی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کی کہ وہ کہتے ہیں جس کے اندر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ کہا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل والحرم وعذاب القبر، اور آگے کیا ہے اللہم آت نفسی تقواہا، کہ اللہ میرے نفس کو اس کا تقوی عطا فرما، وزکیہا انت خیر من زکاہا، اور اس کا تزکیہ فرما دے، انت ولیہا ومولاہا، آپ اے اللہ تو ہی اس کا مولا ہے، تو ہی اس کا دوست ہے۔ تو اس لیے کہ تقوی ایک مومن کے لیے زاد راہ ہے، سب سے بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، کہ یہاں پہ لوگوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جب تم حج کے لیے جاؤ تو زاد راہ اختیار کرو، زاد راہ ساتھ لے لیا کرو، کیونکہ بہترین زاد راہ جو ہے وہ تقوی ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی رمضان المبارک سے پہلے آنے سے پہلے اس سبق کو یاد کرنا چاہیے، رمضان المبارک کا جو مقصد ہے تقوی، اس کو اختیار کرنا چاہیے، تاکہ ہم اللہ رب العالمین نے جو یہ نعمت ہمیں دی ہے، رمضان المبارک کا مہینہ دیا ہے، تاکہ ہم اس کا مقصد جو ہے وہ حاصل کر سکیں۔ تو اسی طرح ہم رمضان المبارک سے پہلے ہی اپنے آپ کو، اپنے دل میں اللہ کا تقوی پیدا کریں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، جیسا کہ تقوی کا معنی ہے انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، نیکیوں کی طرف لائے، تاکہ ہم رمضان المبارک میں صحیح فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو وقت جو ہے یہاں پہ ختم ہوا ہے، تو کل انشاءاللہ اسی موضوع کو مکمل کریں گے۔ تو تقوی کے فوائد کیا ہیں اور ایک مسلمان آدمی کی زندگی میں اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کے کیا فائدے ہیں، تو انشاءاللہ
کل اس پہ کچھ عرض کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو متقی پرہیزگار بنا دے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اپنا ڈر عطا فرما دے، اور رمضان المبارک کی صحیح معنوں میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.